دے خطاب دے شروع ہونے تو پہلے محبت نال ایک نعرہ سنائے سو کہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بلا تخیر میں اس شعر دے لفظ دے سائے دینا کہ ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک، نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک۔ دعوت خطاب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا استاد مفتی عبداللہ خان صاحب نے کیا خطاب سنا کے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقت اگر کے تھوڑے لیکن میں کوشش کر سکتا کہ تھوڑا تھوڑا بیان جو ہمارا ضروری ہے۔ اللہ کو عزت پاک حضرت کی سے تعمیر ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کے بعد میں تعمیر ہو گئی۔ جس میں طاقت میں تعمیر مکمل ہو گئی، اس کو بعد نام لینا ہے بدلا دینا، قابل تعمیر کو چھوٹا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے کہ رب کی عبادت نام ہے۔ کافی کی اس تعمیر میں یہ آس پاس
اللہ رب العزت نے کعبے کی تعمیر کا ایک بہت بڑا بدلہ تے صلہ عطا فرمانا آئی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت بڑا اجر منگنا ہے، بہت بڑا بدلہ طلب کرنا ہے۔ وہ کیڑا اجر منگے، کیڑا بدلہ منگے، کیڑا ثواب منگے تے کیا کچھ منگے، انعام کیا منگے، بدلہ کیا منگے، وہ قرآن میں اندر موجود ہے کہ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کچھ منگے۔ مختصر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھے کیا منگے، تھوڑے سارے نبی منگے، کعبے کی تعمیر کو فارغ ہو کے جرا بدلہ منگے، جرا انعام منگے، پتہ نہیں کہ رب بہت خوش ہے، اتنا بھی زیادہ مقصود نہ تھا میں سی تو کیا منگے، تھوڑے سارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مصطفیٰ منگے۔ اس واسطے آپ اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا دعوت و حبیب ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کے سب کے نام سنگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تشریف سلام النبی۔ بلو یا امی اللہ کی رات، اور میں مجھے اس طریقے سے میرے بیان کی میں اپنی ماں کی خواب والی تعبیر ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ جَرَيْنَا، اور ارشاد فرمایا کہ نبیوں کی اماں یہ سونے خواب دیکھ لیں جو میں پہلی بار سونا خواب دیکھ۔ آپ کی والدہ کیا ہوں میں نے، جس لیے آپ علیہ السلام خالد ابن نور ایک حدیث پاک یاد ہے کہ آپ جس لیے تشریف لائے تب میرے نور پیدا تھے، اور اس دن شام دے محلات روشن ہوئے، کتنے مکہ کہ کتنے شام، سینکڑا میل کا فاصلے وہ روشن ہو گئے۔ اور شام کے متعلق آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 40 ابدال کے شام کے وچ ہر وقت رہتے، اولیاء کرام کی قسم کے اوتاد، ایک ہوں گی ابدال، ایک ہوں گی قطب، ایک ہوں گی غوث، ایک ہوں گے قطب الاقطاب، ایک ہوں گے غوث اعظم۔ اولیاء کرام میں بہت ساری قسمیں، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جڑا شام کا ملک
شام بہت سارے علاقے ہوتے ہیں شام چھوٹا شام آپ نے ایک اگر مثال کرنے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیے 40 تک پورا ہوتا ہے تو اردو حدیث سے چاہتا ہے کہ عداد بھی اصول شام کہ شام کے محلات بھی روشن کی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ نبوت نے جس نے ظہور مبارک مکہ فرمایا تھا اور یہاں کہ ابدال کے نور چمکے کہ شام تک چمکے کہ پوری دنیا سے چمکے سبحان اللہ شام کے ابدال ہمیں کہ پاک دنیا کے اولیاء کرام ہیں یہ سب کا ہے نگاہ نبوت آپ کے نور نبوت نال وہ کیڑا دنیا کا کونا ہے جس نے ناز نہ کیتا ہو سی جس نے خوشی نہ منائی ہو سی کہ کیڑا کونا ہے کہ انہارا رہے گا اسی بلکہ ہاتھ جا چانا نہیں چاہنا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کو کہیں معلوم نہ چھوڑا اس راستے فرمایا وبار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ کہ اس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا مگر این بھیجے جو سارے جہان واسطے آپ سبحان اللہ جہان میں چینیاں کا جہان بھی ہے جہان میں سمندر کے پانیاں کا جہان بھی ہے جہان میں پہاڑاں کا جہان بھی ہے ستارہ نہیں ہے چند ہے سورج کا جہان ہے زمینہ سخت ہیں آسمان سخت ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر جہان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی رحمت نال بھر دیتے تھے معمول فرمائے یہ جہان ایک ایسا بھی کرم ہے اتنی بھی رحمت للعالمین کا سلوک ہوتا کہ سلطان زندہ کے موجود اگر ایک ناظر بھی اللہ دے پیارے محبوب کی رحمت کو جہان مخالف کر دونوں جہان آپ کا کہیں نہیں رکھتا فوراً ستارے ٹکراؤ سیارے ٹکراؤ اتنے تباہ و برباد تباہی و بربادی آؤ اگر جو وجود کا ہستی مصطفیٰ کی ہستی اور وجود کا کائنات موجود ہے اس واسطے آپ روح کائنات ہیں جسم میں کیونکہ روح کو کٹ دینا تو جسم میں دھڑ ہوتا ہے انیا کائنات اور سارے جہان اس کے واسطے آپ علیہ السلام ایک روح آپ ہیتا یہ ہستی ہے نا یہ آپ کی گیتی دنیا اس کے اندر کیا ہے حرارت موجود ہے اس کے اندر روحانیت موجود ہے اس کے اندر زندگی موجود ہے آپ تو روح بغیر میں ایک دھارا ہوتا ہے روح نکل رہنے کا پیچھا جسم کے موت جاتی پا دیں گے موت تسلط کر دیں گے موت تقدر کی ملے آخر اسلام کا اگر روح مبارک نہ ہوتا تو کائنات کے تو موت ہوں گے کائنات کے موڑیاں سمجھنا بھی زندہ ہوتا ہے کائنات کے حصے کیڑے زندہ ہوتا ہے اس واسطے جتنا بھی شکر ادا کرو اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے شکرتم لازیدنکم وَإِن إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تساں میری نعمتاں دا شکر ادا کرے سو تو نعمتاں بہت زیادہ بڑھا دے سو سبحان اللہ اور اگر تساں میری نعمتاں کا انکار کرے سو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے کیا مطلب کیا علیہ السلام کی تشریف آوری نعمت صرف نعمت نہیں نعمت عظم ہے این تو نعمت اللہ یا تو سورا کہ اللہ کی نعمت تساں میں شروع کر دو تو گیری دے سکتے اتنی زیادہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ انہوں قرآن کریم میں فرمایا کہ تساں اس ویلے بھی رب دی نعمت ہم ملتی وجہ نا کہ ایک بے شمار رب دی نعمت گیری دے سکتے کہ تساں انلمیٹڈ گیری دے سکتے کتنی نعمت
تو کل بھی نعمت ملے نا کل بھی تو تم کا بیان کیا کرو. بیان کا مطلب ہے کہ نعمت کا بیان کرے سو تو اس کے نعمت دیون والی ہے ہستی کا بیان کو کسی نعمت ہے اچھی نعمت ہے کرنی نعمت ہے زندگی نعمت ہے صبح و شام نعمت ہے یہ چاند نعمت ہے بادشاہ نعمت ہے. دنیا نے کتنی نعمت کسی کو گر نہیں سکتا لیکن نعمت پالیسی کے لیے رکھنی پالیسی وہ رکھنی قرآن کی تصویر پالیسی یہ رکھنی ہے کہ نعمت جیسے ملتی ہونے کا نال زبان خاموش بیان کرنا شروع کر تحدیث سے نعمت کی طاقت ہے. کیا کہتے ہیں تحدیث سے نعمت کے نعمت کا بیان یہ رب چاند ہے جس سے عام نعمت کا بیان رب چاند ہے خاموشی اور ان کے بیان کی نہ کرو. یہ ساری نعمتوں کا خلاصہ ساری نعمتوں کی نعمت کبرا عظما سب سے بڑی نعمت جس سے ملے اور سب سے جائز رہنے کے مطلب بیان کرے. اس کا بیان ہے جڑا کہ سجن چلتا پہ کیا اسلام تشریف آئے سونے آئے رونقیں آ گئی اسے کا بیان ہے جس وقت ملاد کی باری ملاد مطلب سونے آئے وہ نعمت تے نعمت کا جڑا بیان ہے وہ رب فرمائے کیتا کرو اصل وہ نعمت کا بیان سے خریدے ہیں اسی کا نام ملاد کی جلسہ بنا ہے. اور یاد رکھو یہ کوئی یہ جلسہ نہیں جڑا اصل کو سامنے دیتا ہے یہ وہ جلسہ ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر مدینے کے شہر میں پہلے جلوس آندے جنگ تبوک کے بعد جلوس آندے جلوس کی صدارت کی آقا علیہ السلام فرما رہے پھر مسجد نبوی کس نے آ کے بہہ رہے جلوس کے بعد جلسہ ہوتے تو ان کی صدارت بھی آقا علیہ السلام خود فرما دیتے ہیں. صحابہ کرام اس جلسے سے کیا ہے شرکاء سامعین اٹھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا تھے کیا حضرت پیارے محبوب میں آپ کی تعریف لکھی اجازت ہوئے تو میں سنا چھوڑا ربا لکھتا اشرقت الارض وضاءت بنور کا لوحہ کہ حضرت پیارے محبوب کہ جگہ تھوڑا میلاد تھے جگہ تساں پیدا تھے جگہ تھوڑا جمنا تھے اشرقت الارض چاچا نو بھتریجا نے جمنے یاد ہوتا ہویا کیا ہی چاچا کا سینڈا دے حضرت عباس بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا جانا سینڈے کا کہ زمین ساری چمک اٹھی ہے. سبحان اللہ. آپ پیدا تھے زمین چمک اٹھی وضاحت بنور کا لفظ اے اللہ پیارے محبوب تھاڑے نور دے نال یہ چانوں کو چند کا چان نہیں یہ چانوں کو سورج کے ستارہ کا چان نہیں بلکہ تھوڑے نور کا چان نہیں. سبحان اللہ. چند کے چان کی کیا وجہ سورج کے چان کی کیا وجہ کہ نبی کے نور کا چانوں کا مقابلہ کوئی چانوں بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے اشرقت الارض زمین جگمگا اٹھی ہے وضاحت بنورے کا بنورے کا بنورے کا تھوڑے نور نال تھوڑے نور نال تھوڑے نور نال اللہ پیارے محبوب الافق جتھے جتھے بھی انسانی اکھ زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آگے اتھے ہوتے تھا رب نے چاننے چاہتا. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ تیرے کیا شان یا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی زمین بھی چمک اٹھی آس پاس دائیں بائیں مشرق مغرب اوپر نیچے جتھے بھی آسمان صرف زمین نہ چمکی بلکہ آسمان زمین جتھے جتھے ملتے پہلے انسانی آنکھ نظر آتے اتھے اتھے نہیں رب نے چاند فرما چھوڑا. آپ علیہ السلام سوتے بیٹھے
آپ کا میلاد بیان ہو گئے جڑے جلسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنے کا بیان ہوتا ہے وہ جلسہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے. بات کا لمبا ولدتا کے اندر کیا ہے کہ جگہ تھوڑا میلاد کیا جگہ تمہاری پیدائش کی وہ میلاد کا جلسہ بن گیا. پتہ چلا کہ یہ آقا علیہ السلام کے جلسے میلاد کا جلسہ کے دورے منایا ہوتا ہے اسے میلاد بھی بیان کیا ہے کہ نورانیت مصطفیٰ بھی بیان. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنے انکار نہیں فرمایا. اور اس کے بعد نحن فی ذالک نور و فی ذالک جائے سبحان السلام نختارکو. اور اللہ کے پیارے محبوب نے چچا جان یاد ہے کہ اصل یہ صحابہ ہے نا اصل کیا کریں ہیں وہ جڑا بلاد کے موقع کے نور چمکا اللہ کی پیدائش کے موقع کے نور چمکا ایسا اس سے بھی روشنی ہوئی جنت کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. رسالت یا رسول نور مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی. ایسا اس سے چانن آئی جڑا بلاد کے موقع کے نور چمکا ہے ایسا اس سے نور کی روشنی ہوئی جنت کی رحمت ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ جنت کے بننے راستے چانن کی ضرورت ہے اور صحابہ نے نور مصطفیٰ علیہ چانن ڈالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوروں جیسا بہنا ہے کہ نور جڑا ہوتی نا جنتیاں نے اگوں کو چل رہا تھا اس سے بھی روشنی جو ہے منافقہ کا کوئی نور نہ ہو سکتا. منافق اکثر موقع اگر تھوڑا ٹھہر ہو جائے نا تو تھوڑا جائے چانا ہے لیکن صحیح ہوتا ہے بتا آسانی کوئی ہوگا خلاف ہوتی ہے. اور تھوڑی دیر خوشی ویسے میں مومنہ کا نور لگ پہ کہ وقت بیٹھی ویسی کہ وقت تمہ کوئی افہار پہ ویسے کیونکہ انہارا نام تا جنت دیرہ مطیر کی ہے کہ نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس واسطے ورق تنار الخلیل نقطہ تمام فی صلبہی اب تک فجاہتا رکھو. حضرت عباس آدم کہ اے اللہ پیارے محبوب سے بڑے نتیجے تو سان داخل تھی گئے ہے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے جڑی نمرود نے اب جلائی ہے مختلف لکڑیاں کرنے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو گھوڑے پا کے جھوٹا دیتا گیا. آپ نے جانے کہ بہت سارے اس موقع سے جی اگ جلائی گئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس اگ کے جھوٹا دیتا گیا ہے. اے اللہ کے پیارے محبوب تساں اس ابراہیم علیہ السلام واسطے جی اگ جلائی گئی ہے وہ آپ خود داخل کی ہے. سبحان اللہ. فی صلبہی اب تک فجاہتا رکھو. اللہ کے پیارے محبوب اگ کی بجان ہے کہ او ابراہیم علیہ السلام جلاوے ہاں ہیڑی شہ ڈاڑھی ہوتے قادر نہیں آندی وہ آگ در ہیڑی کے دور مصطفیٰ ہی ڈاڑا. دور مصطفیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کی کم میں موجود بھائی ابراہیم علیہ السلام نے چھال پائیے پر دور مصطفیٰ ڈال اٹھ گئے. اس واسطے جس سے دور مصطفیٰ پہنچے تو کیا ہوگی آپ کی کیا مجال ہے آپ کو تھے مشن کی. سبحان اللہ. صرف بسمی نہیں کیونکہ ڈاڑھا ہیڑے بٹا کرا دیتا دور مصطفیٰ نے بٹا کرا دیتا. لیکن وہ گھر کیا بنی کہ صرف یہ نہیں کہ آگ بجھ گئی کہ رات کے خاک بن گئی سونا بن گئی. صرف یہ گل نہیں بلکہ گل یہ کہیے کہ اتنے تا پھول جم پہ کہ بڑا جم پہ کہ کلو گزار نور مصطفیٰ صرف آگ نہیں ختم کیتا بلکہ اپنی کرامتیں دکھائی. سبحان اللہ. اپنی کرامتیں کہ نور مصطفیٰ تو اتنے ہوتے اتنے باغ بہار کی اتنے تو باغ بہار ہو گئی. اس واسطے اتنے نمرود ناکام تھی گیا نمرود فوجی ناکام تھی گیا حکومت ناکام تھی گئی سپاہی ناکام تھی گئے. کلے ابراہیم علیہ السلام کی ہستی کے نور مصطفیٰ انہیں کر دیتے. اللہ نے ان انکار کرائی کہ نور مصطفیٰ بارے باغ ہے تو آگ بجھ میں یہ ختم تھی میں یہ گلو گلزار پیدا تھی میں نے باغ پیدا تھی میں نے پھول پیدا تھی میں نے اتنے
ملاد کے حوالے میں پڑھے گئے اور اللہ کے پیارے محبوب نے کیا ہے چاہتا ہے گلاں کیتیاں یہ گلاں میرے اتفاق ہے کہ نہیں اللہ کے پیارے محبوب فرمائے یا ہمیں لا خدا خوب کہ اے پہلے چچا جان شادہ کرا منہ سلامت کرا اے میرے چچا جان شادہ کرا منہ سلامت کرا پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ ہم اس دور مستقبل کوئی منائی گئی اللہ کے پیارے محبوب نے انہاں واسطے دعا کی تھی کہ شادہ کرا منہ پٹے نے منہ پر سلامت سبحان اللہ کہ شاید قیامت تک واسطے لیے دور میلاد مصطفیٰ بنانے راستے اس دعائے مصطفیٰ کے صدقے دلال صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دلال یعنی حضرت عباس واسطے ہوئی اسے کے صدقے دلال باقی ناس خانہ بھی جمہوری اللہ تعالیٰ سلامت ہو سلامت ہو سے پڑھ دے راستے یہ ذکر خیر ختم نہ ہو سی یہ آنوک ذکر ہے کہ نال نال کیونکہ بڑی گیارہویں شریف ہونی گزری تھوڑا جا میں اتنا بیان بھی کرے سکتا کہ حضرت غوث پاک غوث آدم غوث آدم مطلب ہوتے بڑے غوث اور آپ ڈسینڈنٹ کے میں امام حسن بھی اولاد آپ کے ڈسینڈنٹ کے میں امام حسن بھی اولاد ہے میں جیلان کے علاقے کا رہنے والا جیلان کے علاقے کا عبد القادر جیلان بھی آتا ہوتا ہے کئی جیلانی آدمی تو کئی جیلانی آدمی تو ہے ٹھیک ہے جیلان ہو یا جیلان ہو اس واسطے آپ جیلانیاں پڑھانا پسند ہے کہ حسنیاں پڑھانا آپ پسند ہے کہ آپ کو نچلے آخری بس میرا بیان فرمائے کہ آپ نے کیوں کرے ربانی فرمائے کہ میں اردولا بیتوں کے رکھنا حضرت امام حسن میں اردولا آپ نے اس نسبت حسین بیان فرمائے کیونکہ آپ کی والدہ والدہ حسینی خاندان کا تعلق رکھنیا اور آپ کے والد ماجد حضرت مصالح وہ کہنا تعلق رکھنا حضرت امام حسن کی اور آپ کا رکھنا اس واسطے آپ حسنی سید بھی کہ حسین کے سبحان اللہ ہمارا کہنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندر نے کٹھا کر پڑے حسنی سمندر بھی حسینی سمندر بھی اس طریقے سے آپ روزی مبارک ہوئے پھر آپ نے بڑی بڑی عقیدہ کشیاں کی آپ نے سال کا پانی نہیں پیتا میں مراد میرا پیا میں سال کھانا نہیں کھاتا میں میدان سے جنگل کے دسترخوان فرشتے بچھا دیا تو روٹی کھا دیں گا میں آپ کھانا نہیں کھاتا اس قسم کے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیلا کشیاں کروائی ہیں مجاہدات کروائے اور بڑے بڑے شیطان بھی آئے اس نے آخر کہ ہم محبت علم دیتا ہے روشن پاک کہ میں رب نے یہ توفیق دی کہ میں شیطان سیان کی طرح شیطان میں مدام بڑی طرف بیٹھی بھی ضرور دیوان سے میں ڈال سکے شیطان لوگ پہلوان ہیں کہ بڑے بڑا نہیں اس کا ڈال نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبوب بندے نے جس نے شیطان دے حملہ بھی محکام کر چھوڑا شیطان میں مایوس ہو گیا کہ آپ کوئی علم ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ نے جی میں عمر زیادہ تھی کہ انہیں غوث پاک کی آپ کی زیادتی ہونی تھی اور غوث پاک والا رب العزت نے ایک مقام ہوتا ہے مقام قویت ایک تو ہے غوث کا مقام غوث کے ابدالیت بھی ہوتی ہے اور تعدیت بھی ہوتی ہے بطاعت ہوتی ہے کتبیت بھی بلکہ کئی کتبوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ تاں غوث بنتے ہیں تو دیکھو ریموٹ کنٹرول ہوتے ہیں کتبوں کا غوثوں کا ابدالاں کا غوث پاک والا رب العزت نے روحانی مرتبہ عطا فرمایا بھائی تو دی کیا فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایریا مرتبہ بھی دیتا ہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرد دے رہتے ہیں کہ اتصالی کیا وجہ سے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقین مقام دیتا ہے کہ میں اللہ میں جو ایک شہر وہ شہر تو مراد لاہور کراچی نہیں بلکہ شہر تو مراد آسمانہ شہر زمینہ شہر ستا زمینہ ستا آسمانہ جتنی جتنی رب شہر آپ فرماتے کہ میں ہمارے پاس جاتی پائی جاتی کہ میں بیٹھے ہوئے اون جو اتنے بڑے بڑے شہر ہیں آسمانہ زمینہ جو شہر لڑبی کا مدینہ مکہ بچ آ گئے ہوتے ہیں تاکہ میں نے غور کی تھا نا کہ یہ سارے جو شہر رب دے اس کے علاوہ کوئی شہر پیچھا بچہ بھی کو نہیں تو میں جب جاتی پائیے تو میں بیٹھا کہ میری تلی کتے ہیرت جیویں سبوں پر بڑھانا ہوں میں سارے بھل کے کیوں کچھ بڑھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ غوثیہ یا غوث فضلت الى بلاد اللہ جمن وخلق الاتن یہ حکم اقتصادی کہ میں نے کہا کہ وہ اتنی آنٹی ہے کہ جمن تھی کہ سارے نا ایک سروں کے دانے جتنے میری تلی ہوتے میرے سامنے آ گئے آپ سوچو میں سروں کے دانے کو بتا آرام نہ دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے ایسا سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیویں ابراہیم علیہ السلام کو ذکر قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ملکوت آسمانی ملکوت اور زمین کی ملکوت یا بادشاہیاں دکھا دی یا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے رسول حضرت غوث پاک اپنی آسمانہ اور زمینہ کے شہروں کی بادشاہیاں ہیں وہ غوث پاک تلی ہوتے سروں کے دانے کے برابر کر کے اور یہ چیز نبی کا موجزہ بن سکتی ہے ولی کی برابر بن سکتی ہے ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ چیز نبی کا موجزہ بن سکتی ہے اس چیز سے ممکن ہو جائے کہ ولی کی برابر بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کرا چھوڑیاں کہ اپنے محبوب کو بھی زمین آسمان دکھا چھوڑے کہ بس اس سے ایک پرتو ایک خیر دے اس نکاح محبوبت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کی اپنے شہر کی کیا کرا چھوڑی دیدار کرا چھوڑا انہوں نے اس کی زیارت کروا چھوڑی اور نظارہ ہوتا کرا چھوڑا تو بہت سے آپ کو بہت سے سمدانی کرنا ہے بہت سے پاک آدھا ہے اور ایک بڑی پیاری چیز کی کیا ہے لوگ کئی نوجوان بارہ رکھنے والی فریق تو غوث پاک آتا بھائی یہ کا ہاتھ میں گھر نظر پکڑا ہے بغداد میرا لگو قوم خاصی اس کیا پتہ چلو سارے بارہ رل کے کھوائے سے کرو سارے بغداد ہے کہ میں تک ویسا یاد نہیں آ جائے گا سارا بغداد آ کے کھوائے آپ جارہ ملاد مصطفیٰ منے دیا یہ جاروی شریف بھی ملاد مصطفیٰ ہے غوث پاک میں اور اتنا کیا ہے جاروی شریف اس وقت یہ جاروی منے دے تو ملاد مصطفیٰ وہ ملاد مصطفیٰ منے دے غوث پاک میں جو پڑھ منے دیا کیونکہ ہر مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاد امت مسلمہ منے دی ہوئی ہے کہ غوث پاک مسلم جارہ نکال کے منے دی اور اللہ رب العزت نے آپ کو علوم کا عطا فرمائی ہے ابن جوزی آپ کے دور میں بہت بڑا عالم ہے اس میں بڑا نام ہے میں نے ایک لوگ کیا ہے غوث پاک کی مجلس سے چار مانا ہو رہا ہے کہ بعض کو ووٹ نہیں رکھنا ہے تو میں بتا لیتا لیکن غالب بڑھنے پر غوث پاک نے پتہ لگ کر بڑھائی کو تنقید کرانا پتہ آیا بیٹھا ہے غوث پاک نے اس کو تنقید شروع کی نا کہ آیت پڑھی تو اس نے ابن جوزی جو اس دور کا عالم ہے اس نے کہا یہ غوث پاک دل بڑا خیال کری ہے بعد میں لوگوں کا سہن ہے مجھے یہ آپ کہیں غوث پاک پڑھے نا کہ یہ 12 پسینہ میں نے آنے لے تو غوث پاک 12 آنے کے لیے غوث پاک تفسیر نمبر 1 دور اترا ہے جنہیں 12 کو اکھان تک پہلے تو اس کو سمجھ لیتے کہ کم تک اکھان لاتے میں نے تو 12 پسینہ آنے میدہ کے بارے میں پڑھتا ہے غوث پاک پڑھتے پڑھتے 40 تفسیر پڑھتے اس سے ایت کی جو 40 پڑھی نا کہ اس کی نظر پڑی ہونی ہے ولایت کی نظر
وہ اٹھی کھڑوتا کہ اپنے گھر میں نک کے من چولہا کام کرے اس کو برداشت کی نہ بچت کے چاہے اس طریقے نال آپ کے چاہے تو مخالف بھی آئے بیٹھے ہوں گے آنا آپ پیڑ دیتے انہوں نے لگا رکھے ہیں یہ بہنوی شان ہے تک کے رہے میں کو دوبارہ پسینہ جاتے ہیں روز پر تک کیا نہیں تو میں کی سٹاپ اس واسطے غوث پاک کو رب العزت نے بہت سارے مقامات عطا فرمایا بہت سارے سلسلے تصور کے چلائے ہوئے ہیں تو کتنی نہ کتنی وقت کے غوث پاک نہ بھی غلط ہے غوث پاک کو فرید اس وقت مل گئے قطمی حاضری اللہ رکبت کلے ولی جیدہ جس نے آپ اعلان فرمایا کہ میرے جڑے قتل میں نا یہ ہر ولی کی گردن کرتے ہیں یہ غوث پاک کا اعلان اس ویلے ایک سید احمد رفائی گزرے نے بہت بڑے ولی اللہ وہ بھی سید احمد رفائی یہ بزرگ ہیں کہ جیسے واسطے علیہ السلام نے قبر کی تو ہاتھ مبارک بائے کرتا ہے یہ احمد رفائی وہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے آئے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب نے باہر ہاتھ کر ڈالے ہوتا کہ میرے ہاتھ میں ہو سکے یہ احمد رفائی وہ بھی خاندان اس وقت کی موجود ہے کویت کے اندر کویت کے وزیر مذہبی امور وغیرہ کے والے اور انتہائی خوبصورت سے ہاشمی اور رفائی رفائی سے ایک بہت خوبصورت ہے جیسے بہتر قیامت میں جو رفائی سے پوری بہتر چھاو یہ خوبصورت میں خود کو بنتائے کو رفائی سادات میں زیادہ کی ہوئی لیکن اتنا خوبصورت اتنے خوبصورت اپنی جمسن کی مونی انہوں نے کیا کر کے سادات اور رفائی سے جب موجودہ نامہ رفائی جس کا اعلان فرمایا تھا آپ اپنی گردن دو چھپکی دیوار چھوڑی دیکھنا نہ لگے تھے کروڑ کی میری گردن چوتا لگی بعد پوچھا قیمت تھا ہے کہ آپ گاتا بہت لگی تھے حضرت احمد رفائی فرمایا غوث پاک اعلان کی ہے تو پہلا یہ قدم کے پیر نا کہ ہر ولیوں کا بھی گردن تھے کہ میں گردن کے ساتھ دعا نہیں کرے میری گردن رائے نہ مانے میں نے ولایت دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک کی ولایت پر پہلے میں نے یہ اعلان کا فرمایا میں نے تو تکلیف بھی چھوڑا قدم ہو کہ میرے تو گردن بھی چھوڑا قدم ہو میرے تو سر بھی چھوڑا قدم تو یہ آپ نے لوگوں نے فرمایا اس ہفتے میں کوئی ہی تو ولی اللہ نہیں احمد رفائی کتنے ولی اللہ نے اپنی چالانا لے بینا دل انہوں نے منور دل بینا انہوں نے تاکے اور دیکھا رہا دل جانا رہا دل سینہ عطا فرمایا ملنا ہو کتنے ولیوں نے کبھی کچھ اس وقت موجود انہوں نے اپنی گردن کے بارے کے غوث پاک اور پیر کو کہ ساری گردن معلوم نہ تھی وجہ ساری گردن کی قدم آتا اسے لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی لینا ہوتا ہے انہوں نے کوئی نہیں کیا آپ ہی فرمایا کہ لوگ کا یہاں پرسنل جو ہے کہ معین الدین کی آتی ہے اس سے حقیقت ہوئی ہے یا اپنے آپ منوا دیں گے تسلیم کروا دیں گے آپ کو ذرا عزت کی مقام ہے وہ حیثیت بھی عطا فرمایا کہ ولایت کی مقام ہے وہ حیثیت انہیں میں صرف ایک مثال دے سکتا اور یہ کہ غوث پاک آخری دور میں اتنے روشن ہو گیا اتنے چمک گیا کہ آپ کے بیٹے آپ کو ڈھونڈنے چاہتے کہ ابو جان کہ آپ کے اتنے زیادہ ڈھونڈے تھی اتنے زیادہ خوبصورت بھی ہو جائے غوث پاک نے فرمایا کہ اے بیٹے میرے دل ظاہر ہے نا وہ فلاح ہو چکے اللہ کے رسول کی ملاقات ہے جب وہ محمدی کے دلال ہے وہ تو میرا اپنا تھا آپ کی رحم کو نہیں میں تو فلاح کے رسول ہو چکا جب فلاح کے رسول ہو چکا تو حسنی تک میرے کے بعد تو کوئی آپ کا اس طرح جو خوبصورت نکلتا ہونا میں کیوں نہ لکھنا کہ میں یہ چاہتا ہوں مبارک ہو گئے فلاح کے رسول ہو گئے
تو یہ فضائیت ہے نا یہ بھی مقام اویسیت کے بھی مرتبہ ہے سبحان مقام اویسیت کی علاوہ جو سب سکھتے پڑھتے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سکھنا فضا ہے حشیشی کا سکھنا جہاں کلمہ پڑھتے ہیں وضو کے حشیشی کا سکھنا اس دفعہ سلسلہ فضا کرو تو وہ بھی اپنا جہاں خاتمہ میں چیزیں وہ سے پاک کے گھر بات کرتے ہیں اللہ رب العزت اس تھوڑے جیسے کرے کوئی مستقیر ہو توفیق نصیب کرنا اور ایک تصور رکھا کرو کہ شان اور شوق آپ کی غلامی قبول کرے کیونکہ پوری بڑی بڑی سرگرا جب تک کہ آپ کا قدر وہ کرتا چلے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ادا فرمائے اور آپ کا دور یہ نہیں جو اس ٹائم آئی کہ کون کھولی ان میں اور پر لگاؤ سبحان اور امام مہدی کی عمر تک آپ بتاؤ امام مہدی جس لحاظ سے چلے آپ سیکھ سوال اور دنیا کی حکومت امام مہدی جاتی اس بات سے روحانی حکومت بہت بار تھی آپ دیکھو کتنی جانی کریم دنیا اسلام کے اندر دنیا کفر کے اندر بنائے ہوئے ہیں اتنا بڑا لگتا ہے کئی ولیوں کا وقت ہے کئی ولیوں کا ہر طرح کے خیر کے ایک ہوگی خیر کے دنیا کھا رہی کہ وقت لگ رہا ہے بہت کیا نہیں ہوگا کیا دودھ ہوگی کیا حل ہوگی کیا چاول ہوگی کیا خبر کیا